یہ دو سوال ہیں میرے. پہلا سوال کہ سوسائٹیز میں کیوں اتنا فرق ہے, ملکوں میں کیوں اتنا فرق, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انڈیویجول سکسیس جو ہے اس کے کیا پیمانے ہیں یا اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں. اس جاننے کی کوشش میں جب ادھر ادھر کی چیزیں پڑھیں تو مجھے انگریزی میں جسے کہتے ہیں stumbled onto some work. بنیادی طور پہ وہ دو ہیں جن کو میں ریفر کروں گا, جن کی بیس پہ یہ میری ساری گفتگو ہے. میرے پاس کو اپنے کرنے کی بات, اپنی کوئی بات نہیں ہے بھائی, ادھر ادھر سے جو میری ہے, لیکن اس کو میں کوٹ کرنا چاہوں. ایک مشکل سا نام ہے, میں وہ پروناؤنس نہیں کر سکتا. ایک پولش اسکالر ہیں, مہیلے سیزمنتھیلی ان کا نام ہے, لمبا سا نام ہے, شکاگو یونیورسٹی میں ماہر نفسیات ہیں. انہوں نے بنیادی طور پہ کریٹیوٹی پہ 2 کتابیں لکھی. ایک کا نام کریٹیوٹی ہے, ایک کا نام فلو ہے. اور دوسری جو ہے اس سے میرا تعارف جو ہے وہ مینیجریل لیڈرشپ کی جو سائنس ہے سمجھیں اس کے ذریعے ہوا. جو لیڈرشپ آپ سارے لوگوں کو, جو لوگ مینجمنٹ سے کچھ وابستہ ہیں, وہ بڑی پڑھائی جاتی ہے. پھر مینیجریل لیڈرشپ ذرا فوکس ہو جاتی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں جی لیڈرشپ جو ہے اس کا رول سمبولک ہے, اس کا رول سٹرکچرل ہے, اس کا رول HR سے ریلیٹڈ ہے. پھر اس کے کافی شاخیں ہیں, کوئی کہتا 8 ہیں, کوئی کہتا 16 ہیں. مینٹور ہے, وہ ڈائریکٹر ہے, وہ کنٹرولر ہے, یہ ساری اس کے رخ ہیں. اس میں جو بار بار چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ کریٹیوٹی ہوتی ہے. تو اس سے میرا اس مینیجریل لیڈرشپ کی اوور آل جو تھیری ہے اس کے اندر سے اس سے تعارف ہوا. دوسرا تعارف جو ہے وہ اکنامکس سے اور کافی حد تک پالیسی اسٹڈیز سے ہوا. وہ مارکیٹ میں کتاب ملتی ہے, ادھر مل جاتی ہے, یہ ادھر شاید نہیں ملتی پاکستان میں. میں باہر سے لے کر آیا, میں کہیں پڑھا, میں باہر سے گیا لے آیا. دوسری جو ہے وہ دو ماہرین نفسیات تھے, اگین ماہرین نفسیات ہی اس فیلڈ میں زیادہ کام کر رہے ہیں. ایک ٹورسکی جس کی ڈیتھ ہو گئی, اور ایک کانمین ٹورسکی. ان کا جو بنیادی کام تھا وہ ڈیسیژن میکنگ انڈر رسک پہ تھا. ڈیسیژن میکنگ انڈر رسک سوشل سائنسز کا شاید سب سے زیادہ پڑھا جانے والا پیپر جو ہے وہ ہے. تو اس نے کانمین نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے, وہ بہت ہی مشہور ہے, اس کا نام ہے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو. وہ آسانی سے مل جاتا ہے. ان کا بنیادی جو تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ جتنا عقل مند ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ اتنے عقل مند ہم ہیں نہیں. اور وہ اس تھیسس کی نفی تھی جو اکنامکس کا تھیسس تھا. اور اکنامکس کا تھیسس یہ تھا بنیادی کہ جو انسان ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کنزیومر ہے. اکنامکس کا جو بنیادی تھیسس ہے, اکنامکس کے طالب علم ہیں کوئی, میرا خیال ہے لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا, اچھا کیا. وہ ان کا یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کنزیومر ہے, یا وہ پروڈیوسر ہے, یا وہ کچھ استعمال کر رہا ہے, یا وہ کچھ پیدا کر رہا ہے. اور بطور کنزیومر اور پروڈیوسر وہ دونوں میں لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ بڑا ریشنل ہے, بڑا عقل مند آدمی ہے. وہ کام کرتا ہے جس سے اس کی یوٹیلٹی میکسیمائز ہوتی ہے, جس سے اس کو فائدہ. اگر کوئی خودکشی بھی کر رہا ہے تو اس میں اس کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے. اگر کوئی نشہ بھی کر رہا ہے تو اس میں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ اس کے فائدے جو ہیں وہ کم کر دیں, اس کا نقصان زیادہ کر لیں تو وہ کنٹرول ہے. لیکن اس ساری چکر میں انہوں نے کہا جی کہ آخر میں ایک ایسی سوسائٹی بنے گی جس میں سارے لوگ جو ہیں وہ سیلف انٹرسٹ میں موو کریں گے اپنے فائدے کے لیے, اور پھر جو پروڈکٹ ہوگا وہ سب کے لیے بہتر ہوگا. پر ایسا نہیں ہوا. ہمارے سامنے بھی یہ صورتحال ہے. اس کو انہوں نے چیلنج کیا ٹویسکی اور کانمین. انہوں نے کہا کہ یہ انسان جو ہے نا, اس کے پاس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرفیکٹ انفارمیشن ہی نہیں ہے. جو پرفیکٹ کمپٹیشن ہے, جو آئیڈیل ہونا چاہیے کسی معاشرے میں, وہ اس بیس کرتا ہے کہ بھائی اس کے پاس انفارمیشن پوری ہوگی اور اس کے پاس ایسا سسٹم ہوگا جس سے وہ ساری انفارمیشن کو پروسیس بھی کر لیں. ہم سارے جو ہیں, انہوں نے کہا ہم سارے جو ہے نا کچھ چیزوں کو نا ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں. ہمیں یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہی کہتا ہوں. ہم ساروں نے نا, اگر میں آپ سے پوچھوں نا تو میں پوچھوں نا آپ کس بندے کو فالو کرتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ فیس بک یا ٹویٹر فالو کریں, یا فلاں بندہ نا مجھے ٹھیک لگتا ہے, آپ نے یار یہ ٹھیک ہے. ٹی وی پہ آپ کہیں گے فلاں بندہ مجھے ٹھیک لگتا ہے. اور میں کہوں یار میں پولیس والوں مجھے تو پتہ چلا ایک بندہ چرچ میں پکڑا گیا تھا, پھر آپ کہیں گے یار نہیں یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا, آپ کیا کروں. تو وہ ہم ساری فالوورس ٹائپ. انہوں نے یہ جو کانمین نے یہ جو تھنکنگ فاسٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی رکاوٹیں ہیں, اور ان رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہماری بائسز.
ہمارا مینٹل بلاکس ہیں، ہمارے مینٹل بلاکٹس ہیں جو ہمیں آگے نہیں جانے دیتے. بعض چیزوں فزیکل ہے، ہماری ویژن بلر ہو جاتی، بعض چیزیں ہمارے کمفرٹ زون کے اندر ہیں. تو یہ جو دونوں چیزیں ان کو ملا کے یہ گفتگو میں کروں گا. پہلی یہ کہ کریٹیوٹی کیوں امپورٹنٹ ہے، اور دوسری یہ کہ اس کے بلاکس کون سے ہیں. جو اوریجنل سوال تھے دونوں، جو بڑے سوال تھے کہ معاشروں میں فرق کیوں ہے، اور آخر کون سی ایسی ٹریٹ ہے جو کہ سکسیس میں شاید سب سے امپورٹنٹ ہے. تو جب اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو بسٹ کرنا ضروری ہوگا. اچھا، میں اس کو بسٹ کروں گا، آپ نے اس کو بسٹ نہیں کرنا، آپ اس کو کوشچن کریں. یہ میڈم مجھے بتا رہی تھی کہ وہ فلاں کتاب میں نے ایک دفعہ کوئی کتاب تھی اس پہ گفتگو کی، اس کو پڑھ کے انہوں نے کہا جی اچھی کتاب ہے. میں نے کہا نہیں، کتاب تو بڑی بیکار تھی. نہیں، یہ تو اب میں نہیں کہوں گا پھر اس کو دیکھیں گے نہیں کوئی. تو انہوں نے کہا جی وہ پھر آپ نے پڑھی کیوں؟ میں نے کہا وہ پڑھی اس لیے کہ جو میرا ایگزسٹنگ سسٹم ہے ایک، اس سسٹم میں وہ کہیں فٹ ہو گئی. اس پہ صرف ایک ضمنی بات کرنا چاہوں گا. ضمنی وہ یہ ہے کہ آپ بہت سی باتیں سنتے ہیں، بہت سی باتیں پڑھتے ہیں، آخر آپ کو اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ میری ناقص رائے میں، اور یہ استادوں سے ہی سیکھا ہے، کہ اس کا فائدہ تب ہوگا اگر آپ اس کو اپنے ایگزسٹنگ باڈی آف نالج میں کہیں اس کو ایڈجسٹ کریں. اگر آپ نے اس کو ایگزسٹنگ باڈی آف نالج میں ایگزسٹ نہ کیا اور یہاں پہ بھی آگے جا کے وہی بات آئے گی ڈومینز وغیرہ کی، تو پھر وہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. مثلا فار ایگزامپل یہ اسی طرح ہے جس طرح کمپیوٹر پہ فائلیں رکھی ہوئی. اگر فرض کیجیے آپ 40 رولز آف لو پڑھتے ہیں جو کہ اسپرچویلٹی پہ کتاب، تو آپ کی ایک مین فائل ہوگی، اس کا نام ہوگا فیتھ. پھر اس کے اندر سب فائلز ہوں گی، ایک کا نام ہوگا ریلیجن، ایک کا نام ہوگا کنزرویٹزم، ایک کا نام ہوگا ہارڈ لائنر، پھر ایک کا نام ہوگا اسپرچویلٹی. اس میں وہ فٹ ہو جائے جا کے. باقی آپ کی مرضی. یا دوسرا اس کو لکھ لیں جیسے آپ ایک دیوار بنا رہے ہیں. اب جو آپ کا نالج ہے وہ آپ کی دیوار ہے جو آپ نے لوگوں کو دکھانی ہے، یا ایک بلڈنگ ہے جو آپ نے دکھانی ہے. اور وہ جو کوئی چیز آپ پڑھتے ہیں، کوئی لیکچر آپ سنتے ہیں نا، وہ اس کے اندر جا کے کسی جگہ پہ فٹ ہو جائے، تب وہ اس کی ریٹینشن رہے گی. آپ ہمیں سے جو لوگ طالب علم ہیں وہ اکثر اس چیز پہ کریں گے کہ جی وہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا. اور میموری، اگر آپ میموری کے بارے میں پڑھیں تو میموری میں دو چیزیں بڑی زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک کو وہ میموری ریٹینشن کہتے ہیں، ایک کو میموری ریکال کہتے ہیں. اور وہ اکثر بتاتے ہیں کہ یار کسی چیز کی ریکال ویلیو زیادہ ہوتی ہے. اب وہ ریکال ویلیو کن چیزوں کی زیادہ ہوتی ہے؟ کہ جب آپ اس کو ریٹریو کر کے لے آئیں، امتحان میں جاتے ہیں. اب وہ ہم چونکہ رٹا زیادہ مارتے مورتے ہیں، اب وہ جب آپ رٹا مارتے ہیں تو اس کی جو ریکال ویلیو ہے نا وہ بڑی شیلو ہوتی ہے. آپ کے پاس وہ صرف ایک لفظ ہے، آپ یاد کر لیں، اکنامکس یاد کر لیں، فزکس یاد کر لیں، آپ نے تو بیسیکلی الفابیٹس ہی یاد کرنے ہیں نا. لیکن اگر آپ نے اس کو اپنے ایگزسٹنگ سسٹم میں فٹ کیا ہوا ہے نا تو آپ اس کو ریلیٹ کر لیں گے. تو تب پھر آپ یہ نہیں کہیں گے، ینگ لوگ ہڑتال نہیں کریں گے کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے، کیونکہ وہ جس جگہ پہ وہ اینٹ لگی ہے اس کے ساتھ بھی تو کوئی اینٹ ہے نا، آپ ادھر سے اس کو لے آئیں. تو اس لیے میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ ریجیکٹ کر دیں تو بالکل نہ کریں، لیکن اس کو رجسٹر کریں، اپنے پاس رکھیں، چھانیں، پھٹکیں، دیکھیں. یہی مقصد ہے لرننگ کا. تو ہمارے اکثر آپ لوگ سوچتے ہوں گے، ہم سارے ادھر بیٹھے ہیں، کہ بچے جو ہیں، چھوٹے بچے بڑے ذہین لگتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی اس کو بیٹا پہاڑا سنا دو، پہاڑا سنا دیتا ہے. کوئی کہتا ہے سارے ملکوں کے نام بتا دو، نام بتا دیتا ہے. کوئی کہتا ہے جی میرا بچہ بڑے سوال کرتا ہے. وہ بچے آخر میں جا کے سارے ہم جیسے نکل آتے ہیں، نالائق سے. ملک سارا ویسے ہی ہے. تو وہ کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ تو اس میں کچھ لفظ ہیں جس سے ملتے جلتے ہیں کریٹیوٹی سے. ان میں سے ایک لفظ ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ میں نے پڑھا ٹیلنٹڈ. ظاہر ہے ٹیلنٹ ایک چیز ہے، ٹیلنٹ ایک ریالٹی ہے. ٹیلنٹ بیسیکلی کس چیز کا نیم البدل ہے؟ ٹیلنٹ نیم البدل ہے بریلینس کا، کمال. آپ کوئی کام جو ایگزسٹنگ ہے وہ بڑا بہتر کر سکتے ہیں. آپ تصویر اچھی بنا سکتے ہیں، آپ پینٹ اچھا کر سکتے ہیں، گانا اچھا گا سکتے ہیں. یہ ایک ٹیلنٹ ہے. پر کیا یہ کریٹیوٹی ہے؟ یہ لٹریچر کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایک چھوٹا جزو ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو کہیں لے جائے، لیکن کریٹیوٹی بننے کے لیے کافی ساری چیزوں کی ضرورت ہے.
وہ کیا ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. اور ٹیلنٹ بڑا یوزلیس بھی ہو سکتا ہے. وہ قصہ ہے ایک تاریخ کا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, سنا ہی ہے, آپ کو سنا دوں, آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کر دیں. کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی بندہ آیا, اور جی میں آپ کو کروں گا, کوئی محظوظ کروں گا, میرے پاس بڑا کوئی ڈرامہ ہے, ٹرک ہے. اس نے ایک سوئی لگائی, ایک سوئی اس کے دور سے پھینکی, سوئی اس میں فٹ ہو گئی. اس نے کہا اچھا چلو ایک دفعہ ہوگی. اس نے دوسری دفعہ پھینکی, پھر فٹ ہو گئی. 10 دفعہ پھینکی, سوئی جو ہے وہ اندر فٹ ہو جائے. اس نے کہا بادشاہ مجھے شابش دے گا. بادشاہ نے کہا نہیں, اس کو 2-4 جوتے لگاؤ. اس نے کہا بادشاہ صاحب آپ سارے لوگ کہتے تھے کہ سارے لوگوں نے بتایا تھا کہ بیوقوف پاگل ہے, لیکن مجھے نہیں پتا اتنے پاگل ہیں, آپ اپریشیٹ ہی نہیں کر رہے. اس نے کہا جی آپ تو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ایسی فضول باتوں پہ, آپ کو مناسب کام کریں, یہ کوئی کام ہے. تو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ٹیلنٹ جو ہے اس کا ایک نیم البدل اور بھی ہو سکتا ہے, وہ جگلری, فنکاری. بہت سارے اسپیکر ہوں گے, شاید اب میرے بارے میں بھی یہ کہیں, بہت سارے اسپیکر یہ ہوں گے جگلری کا مظاہرہ کریں. وہ آخر میں وہ چیز جو ہے کسی یوزفل طرف نہیں جائے گی. تو اس بعض جگہ پہ ٹیلنٹ بذات خود ہوگا, لیکن وہ کہیں گرو نہیں کرے گا. بچہ ہے, فٹ بال بڑا اچھا کھیل لیتا ہے, کرکٹ بڑا اچھا کھیل ہے, وہ ٹیلنٹڈ ہے, ظاہر ہے اس کو کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے وہ ہم آگے سے دیکھیں. دوسری اکثر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جینیس. جینیس جو ہے وہ ٹیلنٹ کی ایک اگلی فارم ہے. اس میں وہی کام جو ایگزسٹنگ ہے اس کو سمجھے, اس کا ایکسٹینٹ اور بھی زیادہ ہے. اگر کوئی بندہ یعنی کہ سبق یاد کر لیتا ہے, کتاب یاد کر لیتا ہے, تو اگر ایک عام آدمی کو کتاب یاد کرنے میں 1 ہفتہ لگتا ہے, ٹیلنٹڈ آدمی کو یاد کرنے میں مہینہ لگے گا, تو ٹیلنٹڈ آدمی کو یاد کرنے میں 3 دن لگے گا, تو جینیس ہوتا ہے 1 دن میں کر لیتا ہے. لیکن جینیس ہونا بھی کافی نہیں. جینیس ہونا بھی آپ کو آئسولیشن میں رکھتا ہے, آپ کسی سسٹم میں نہیں جا سکتے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ ٹیلنٹڈ بھی شاید ہوں گے, کچھ جینیس وغیرہ بھی ہوں گے, لیکن وہ کریٹیوٹی کے میں کہیں پہنچتے نہیں. تیسری چیز ہے جو کہ ہمارے ہاں بڑی عام ہے اور جس پہ ہمارا بڑا انحصار ہے, وہ ہے وزڈم, دانش. دانش جو ہے وہ ہم جو سم ہاؤ ہمارے جیسی سوسائٹیز جو ہیں اس پہ بڑا ریلائی کرتے ہیں. موسٹلی جو ہمارا وزڈم ہے وہ فوک وزڈم ہے. وزڈم کے ساتھ ایک بڑا ایشو ہے. وزڈم کے ساتھ یہ ایشو یہ ہے کہ جو وزڈم امپارٹ کرنے والا آدمی ہے اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کن کن پریجڈسز کا اور کن کن آبسٹیکلز کا شکار ہے. وہ خود کون سی فالس انفارمیشن کا شکار ہے, یہ اس کو خود نہیں پتہ. دوسری بات یہ ہے کہ وزڈم ہمیشہ سے ایگزسٹنگ نالج کی ری ارینجمنٹ ہے. میں اس پہ تھوڑا سا زور دوں. جو ایگزسٹنگ نالج ہے, جو نالج بیس موجود ہے, یعنی ہم فرض کریں یہ لوگ ہیں ہم سارے, اور شاید ایسا ہو جائے کہ سیلاب آ جائے باہر اور ہم ادھر قید ہو جائیں اور ہم ٹوٹل ایک پول بن جائیں اور ہم آپس میں نالج کو شیئرنگ کریں, تو ہم میں سے 1-2 ضرور ایسے ہوں گے جو اس کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں, وہ وائز ہوں گے, وہ ایگزسٹنگ نالج کو ری ارینج کر کے بیان کر سکتے ہیں. لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت کم وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ اگر سیلاب آ گیا تو اس سیلاب کے دوسری طرف جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت کم ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس وزڈم کو کچھ پروڈکٹیوٹی میں کنورٹ کریں, تو اس سے کچھ بنائیں. وہ فیل گڈ فیکٹر تو ضرور ہوگا. تو یہاں سے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ جو چیزیں جن لوگوں نے اور جن ملکوں نے جن معاشروں نے ترقی کی ہے وہ کن چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں. وہ ویلیو کرتے ہیں پروڈکٹیوٹی. پروڈکٹیوٹی کیا چیز ہے؟ پروڈکٹیوٹی ہے گیون اماؤنٹ آف ان پٹس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنا. اب سادی سی بات یہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ دنیا میں بڑی اچھی زمین ہے, سوائل, ہمارا پانی بھی اچھا ہے, لیکن ہماری پروڈکٹیوٹی, یہ فزیکل پروڈکٹیوٹی, ہماری پروڈکٹیوٹی بڑی کم ہے, ہماری ییلڈ ہی کم ہے. اسی طرح لیبر پروڈکٹیوٹی بھی کم ہے, اس طرح ہماری ٹوٹل پروڈکٹیوٹی بھی کم ہے.
تو پروڈکٹیوٹی ہمارا ایک مسئلہ ہے، لیکن پروڈکٹیوٹی اوور آل کریٹیوٹی کا بھی ایک حصہ ہے چھوٹا. کیوں؟ کیونکہ کریٹیوٹی نے پروڈکٹیوٹی کو لیڈ کرنا ہے. اب وہ کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اگر میں نہ بتاؤں پھر آپ نے پوچھنا نہیں مجھ سے، تاکہ میرا کام جو ہے وہ چل جائے. اس کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے انوویشن. انوویشن ایک انڈیویجول بریک تھرو ہوتا ہے. پانی والی گاڑی بنا لی، انوویشن ہی ہے نا. اگر بن جاتی تو وہ انوویشن ہوتی. کیا اس پانی والی گاڑی اگر بن جاتی تو اس سے ہم آگے چلے جاتے؟ سارے نہیں جاتے خالد. اس لیے کہ اگر کسی نے، آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ اگر سب سے بڑی ایجاد کیا ہوگی، سب سے سمجھی جائے، جس نے، میں بھی سمجھوں اے سی بڑی ایجاد ہے جب زیادہ گرمی لگ رہی ہو، بجلی بڑی ایجاد ہے یا بلب بڑی ایجاد ہے، جو بھی بڑی ایجاد سمجھ لیں، تو وہ کبھی بھی آئسولیشن میں نہیں ہوئی. کوئی ایجاد آئسولیشن میں نہیں، ساری انٹر کنیکٹڈ. تو وہ جو انوویشن ہے وہ کریٹیوٹی ایٹماسفیئر میں ہو رہی ہے. اور اس کے کریٹیوٹی ایٹماسفیئر میں آپ کو یہ بری خبر سنانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو پرسن ہے وہ صرف ایک کمپوننٹ ہے اس کا. وہ ٹیلنٹڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کریٹیو شاید نہ ہو پائے. اور کریٹیوٹی، ہم اس پہ آتے ہیں، وہ ہے کیا؟ کریٹیوٹی اس چیز کا نام ہے کہ نہ صرف وہ پروڈکٹیو ہو بلکہ اپنی باؤنڈریز کو اسٹریچ کرے، وہ گرو کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پرابلم سالور ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے، کیونکہ لائف بذات خود آپ پرابلم ان اے سینس اسٹریس یا ڈپریشن میں نہیں لے رہا، ان اے سینس چیلنج میں لے رہا. چھوٹے چھوٹے پرابلمس، وہ پرابلمس کا سلوشن لیتے. میں سڈنی میں تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ جو سیوریج پائپس ہیں، سیوریج پائپس کے اوپر ایک بندہ مجھے ملا، وہ اسٹیٹسٹیشین تھا، پاکستانی بدو ملی کے قریب کا کوئی بندہ ہے. بدو ملی میں ہم نے صرف یہ دیکھا کہ بھینسیں چوری ہو کے جاتی تھی. میں نے تو کتنے آ گیا بدو ملی؟ میں اسٹیٹسٹیشین ہوں. میں نے کہا کس کے ساتھ کام کرے؟ اس نے کہا میں سینیٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کروں، واسا کے ساتھ، جیسے ہو گندے نالے مینیج کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی تو کیسے؟ میں کیا، میں اس نے کہا جی میرا کام ہے جو نالوں کے جو پائپ ہیں وہ پائپ بسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو سیوریج ہوتا ہے اس کے اندر گیس ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے، وہ بسٹ ہوتے ہیں. میرا کام ہے اس کی ایسی سیمولیشن کرنا، اس کی ایسی پروبیبلٹی بنانا کہ میں یہ 90% ایکوریسی سے بتا سکتا ہوں کہ اگلا پائپ کہاں پہ بسا. اب یہ دیکھیں انہوں نے پرابلم کا ایک سولوشن نکالا. وہاں پہ ایسے ضمناً بات کرتا ہوں، لیکن یہ کہ آپ کو سسٹم کے اندر آسٹریلیا جو ہے نا وہ 1776 میں دریافت کیا کیپٹن جیمز کوک نے. تو انہوں نے وہاں پہ پہلے اپنے قیدی بھیجنے شروع کر دیے. قیدی بھیجتے، وہ قیدی جو تھے وہ بڑے وہ ہوتے تھے سمجھیں 10 نمبری ٹائپ. تو وہ رات کو جو سڈنی ہاربر ہے نا اس میں ہم گئے تو اس میں چھوٹے چھوٹے نا وہ سیل بنے ہوئے، اتنا سا نا جیسے اتنا سا 4-5 فٹ کا ایک سیل بنا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار اس میں بڑا ظلم ہے، اس میں قیدی، مطلب دیوار بنا کے دروازہ اس میں قیدی رکھتے تھے. انہوں نے کہا نہیں اس میں قیدی نہیں ہوتے تھے، اس میں جیلر ہوتے تھے. تو قیدی کدھر ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا جی قیدی باہر ہوتے تھے. قیدی باہر ہوتے تھے تو یہ کام کیسے چلا؟ انہوں نے کہا جی اتنے قیدی تھے کہ وہ جزیرے پہ چھوڑ دیتے تھے. دن کو تو وہ تھوڑا بہیو کرتے تھے، جا تو اسے سکتے کہیں نہیں. شام کو وہ غلغپاڑا کرتے تھے. جو سارے جیلر تھے وہ چھوٹے چھوٹے جو کمرے تھے نا اس پہ اپنے آپ کو بند کر لیتے. تو ادھر سینکڑوں ہزاروں جو قیدی تھے نا وہ پھرتے تھے، اور پھر وہ صبح اٹھتے تھے، دیکھتے تھے ذرا سو گئے ہیں، پھر وہ ذرا سیٹ. یہ 1776 میں یہ تھا. 1850 میں سڈنی یونیورسٹی بنی ہے، ایک قیدی کے بیٹے نے بنائی، اس کا نام وینٹورتھ. پورے آسٹریلیا میں ان کو بندہ کوئی نہیں ملتا تھا جو ان کی ٹرانسپورٹ چلائے. آپ لوگوں نے ریلوے اسٹیشن کے سامنے آسٹریلیا مسجد دیکھی؟ نام سنا آسٹریلیا مسجد؟ کبھی سوچا یہ کیوں آسٹریلیا مسجد ہے؟ آسٹریلیا مسجد اس لیے آسٹریلیا مسجد ہے کہ جب ادھر ان کو کوئی بندہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا یار اس علاقے کے لوگ بڑے محنت کش ہیں، بڑے سخت کوش.
تو انہوں نے ادھر سے بندے ادھر منگوانا شروع کر دیے اور ان کو اونٹ دے دیے اور ان کا جی آپ نے پورے آسٹریلیا میں پھر کے آپ نے نا ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا. ان کا نام انہوں نے رکھا کیملیئرس، کیمل سے کیملیئر. تو وہ سارے جو لوگ تھے وہ ادھر انہوں نے پورا اس کی بنیاد رکھی اور 1850 میں وہاں پہ ریلوے بن گئی. اور وہ پھر جب ریلوے شیلوے بن گئی تو یہ جو کیملیئرس تھے نا یہ انارکلی کو بڑا مس کرتے تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ادھر رہ جائیں، آپ کو ہم سٹیزن دیں گے، حکمران بنائیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو پارٹی جانا ستے پارٹی جانا. انہوں نے ان کو پھر انعام و اکرام دے کے ان کو پھر رخصت کیا وہاں سے، سونا اور بہت ساری چیزیں. وہ پھر جب حاجی صاحبان واپس آئے تو انہوں نے پھر مسجد بنائی، اس کا نام آسٹریلیا مسجد. 1900 میں وہ آزاد ہوئے. اس کے بعد اب حالت یہ ہے کہ میں ان کی فوڈ مارکیٹ میں ایک دفعہ وزٹ کرنے گیا اپنے کورس کے سلسلے میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 50 لاکھ آبادی کا شہر ہے سڈنی، وہاں پہ 2 کروڑ انڈے آتے ہیں صبح، 2 کروڑ انڈے اس، اور ہر انڈا جو ہے نا اس پہ ایک سٹیمپ لگتی ہے اور وہ 2 طریقے سے میجر ہوتا ہے. ایک طریقہ اس کا ہے اس کے سائز کا اور دوسرا اس کا کہ وہ کریک تو نہیں. جی کیسے کرتے ہیں؟ کہ مشین بھائی انڈے آ رہے ہیں. اور میں اکثر پاکستانیوں سے جب ملتا ہوں یہ کہتے ہیں ملک بڑا برا ہے. میں نے کہا جی آپ، میں ایسے ملک مجھے بتا دیں جہاں پہ ہر انڈے پہ مہر لگی ہوئی ہو، ہر دانے دانے پہ تو مہر ہوتی ہے، انڈے پہ پہلی مہر لگی. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جی آپ فریج میں دیکھیے، فریج میں دیکھتے تھے ہر انڈے پہ ایک اسٹیمپ لگے، ایچ اینڈ ایوری ایگ وڈ ہیو اے اسٹیمپ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو کریٹیو بنایا اور اپنے پرابلمس کے سلوشن نکالے. جب سارے انسان اکٹھے بن کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مصرا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا، تو سب کے ہاتھ مل جاتے ہیں تو ان کا جو سم ہے وہ ان کے پارٹ سے زیادہ ہوتا ہے. وہ ہمارے سامنے ہے. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، فن لینڈ ہے 5 لاکھ آبادی ہے، 10 لاکھ آبادی ہے. پہلے ان کا نوکیا تھا، اب وہ بلاک چین میں کام کر رہے ہیں. بلاک چین یہ جو کرپٹو کرنسیز ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لکسمبرگ. تو وہ سارے وہ ہیں جہاں پہ کریٹیوٹی انڈیکس زیادہ ہے.